اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج انشاءاللہ آپ کے قرآن کی پہلی کلاس ہے جس میں قرآن کا انٹروڈکشن جو ہے وہ آپ کو کروایا جائے گا۔ انٹروڈکشن اباؤٹ دا قرآن۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ہے، سب تعریف اللہ کی ہے، اس کی رحمتیں ہیں، اسی کی برکتیں ہیں، اسی کی عنایتیں ہیں کہ اس نے آج ہمیں قرآن مجید کا آغاز اور اس کا افتتاح کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آپ سب کو قرآن مجید کے ساتھ زندگی کا یہ نیا سفر مبارک ہو۔ اللہ کرے کہ واقعی ہی قرآن مجید کے ساتھ گزرے ہوئے یہ لمحات ہماری زندگی کے یادگار لمحات بن جائیں۔ قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام کس لیے آیا ہے؟ ہماری ہدایت کے لیے، ہماری اصلاح کے لیے، ہماری یاد دہانی کے لیے۔ تو قرآن ایک فرقان ہے، حق و باطل میں فرق کرنے والا برہان ہے، واضح دلیل ہے، حق ہے، سراسر سچائی ہے، نور ہے، روشنی ہے، شفا ہے، کریم ہے، عظیم ہے، اور اس کو اتارنے والا، اس کو بھیجنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ تو ہماری زندگیوں کا مقصد بھی ایک قرآن اور ایک حدیث ہے۔ آپ کو پتہ ہے کیا چیز ہے یہ قرآن؟ کتنی بھاری چیز ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اگر اس قرآن کو ہم پہاڑوں پر اتارتے، پہاڑوں پہ رکھتے تو کیا ہوتا؟ تو تم دیکھتے کہ وہ دب گیا ہے، خاشعا متصدعا پھٹ گیا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے، من خشیۃ اللہ، اللہ کے خوف سے۔ یہ اللہ کا کلام ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ یہ تو فیصلہ کن بات ہے کہ اگر پہاڑوں کا یہ عالم ہے تو انسانوں کا کیا ہونا چاہیے، اس کی کیفیت کیا ہونی چاہیے۔ یہ آپ خود سے غور کریں، اپنے اندر جھانکیں کہ ہماری کیفیت کیا ہونی چاہیے قرآن پڑھتے ہوئے، قرآن سنتے ہوئے، اس کا ترجمہ تفسیر سمجھتے ہوئے۔ تو اللہ کے کلام کا انسان کو ملنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، کوئی عام سی بات نہیں ہے۔ یہ اس کائنات کا سب سے حیرت انگیز تجربہ ہے کہ کائنات کا بنانے والا اپنا کام بندوں کے لیے بھیجے۔ شاید وہ اس بات کو سب سے بہتر طور پر سمجھے جو اللہ کی عظمت کو پہچانتا ہو، جسے رب کی معرفت ہو کہ یہ بات ہے، کہ یہ جو بات ہو رہی ہے وہ ہے کس کی۔ پھر بتائیے کہ اگر کوئی نان مسلم آپ سے پوچھتا ہے، کوئی غیر مسلم آپ سے پوچھ لے کہ قرآن ہے کیا چیز، تو کیا بتائیں گے آپ اس کو؟ آپ ان کو کیسے انٹروڈیوس کروائیں گے؟ اب ہمارے ہاتھ میں ایک ڈائری ہے یا مارکر ہے، تو آپ سب کو تو پتہ ہے کہ مارکر کیا کرتا ہے، ڈائری کس چیز کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تو آپ کسی گاؤں میں چلے جاتے ہو، وہاں ایک بچہ آپ کو ملتا ہے اور پوچھ لیتا ہے کہ یہ کیا ہے آپ کے ہاتھ میں، جو آپ نے ڈائری پکڑی ہے، مارکر پکڑا ہے، پین پکڑا ہے، کیا یہ؟ تو کیا سمجھائیں گے اس کو کہ یہ مارکر ہے یا یہ ڈائری ہے؟ تو کیپ ان مائنڈ کہ بات کس سے کر رہے ہیں، اس کا لیول کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے لیول پہ آ کے آپ اس کو کیسے بتائیں گے؟ ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو پوچھتی ہوں کہ کیا مسلمان ہونے کے ناطے سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی کتاب کا تعارف کروانے کے قابل ہوں؟ ہے نا؟ یہ طریقہ آنا چاہیے نا سب کو۔ ایک بات اب ہم ذرا تھوڑی سی سوچیں کہ ہم کتنے لوگ ہیں، کتنے دماغ سوچ رہے ہیں اور مسئلے کا حل نہیں نکل رہا۔
تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہماری ایکٹیویٹی رزلٹ اورینٹڈ نہیں ہے. آپ سب پہلی دفعہ قرآن نہیں پڑھنے لگے، ماشاءاللہ سب پہلے سے ہی کچھ نہ کچھ پڑھے ہیں، لیکن ہم اپنے معاشرے اور جہاں ہم رہ رہے ہیں اس کے جو چیلنجز ہیں یا اس کے جو ضروریات ہیں ان کو سامنے رکھ کے ہم ہر چیز نہیں سیکھتے. ہم کوئی بھی علم لے لیتے ہیں، بس ٹھیک ہے وہ پڑھا رہے ہیں ہم یہ کورس کر لیں، وہ کر لیں، فلاں لیکچر لے لیں، فلاں لیکچر سن لیں. تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ یہ ایک کتاب ہے جو اللہ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے جبرائیل کے ذریعے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا. کس سینچری میں؟ پتہ کسی کو کس سینچری میں قرآن نازل ہوا؟ 7 سینچری میں. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 کے ہوئے تھے تو 7 سینچری شروع ہو چکی تھی. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن 7 سینچری کو نازل ہوا تھا، کیونکہ ہر چیز کو دلیل کے ساتھ پیش کرنا چاہیے نا، ریفرنس کے ساتھ، پروف کے ساتھ. اور آپ پھر یہ بتائیں گے کہ 23 ایئر میں ریویلڈ ہوا، یعنی 23 سال میں یہ مکمل طور پر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا. کچھ حصہ اس کا مکہ میں اور کچھ مدینہ میں نازل ہوا. یہ تو آپ سب کو پتہ ہے مکہ مدینہ کہاں ہے. آپ دیکھیے کہ قرآن پاک میں ایک آیت ہے واٹ از دا قرآن، یعنی قرآن کے بارے میں. تو سورۃ شعراء کی آیت وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذَرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ. مکمل انٹروڈکشن ہے سورۃ شعراء آیت نمبر 192 سے 196 تک. تو ترجمہ سنیے باپ. بے شک یہ اللہ کی طرف سے اتارا ہوا کلام ہے، اس کو امانت دار فرشتہ لے کر اترا ہے تمہارے دل پر بھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر، تاکہ تم ڈرانے والوں میں سے بنو. صاف عربی زبان میں ہے اور اس کا ذکر پہلے لوگوں کی کتابوں میں بھی ہے. تو یہ ایک بہترین تعارف ہے. اس میں 3 سے 4 باتیں ہیں، آپ اس کو لکھ سکتے ہیں. اس آیت کو آپ خود نکالیں، اس کو پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں. آپ اس کو سیدھی لائن میں نہیں لکھیں گے، اوپر سے نیچے جیسے لکھتے ہیں نا، ہائیڈنگز دے کر، ایک چیز دوسری چیز تیسری، اس طرح سے آپ اس کو لکھیں گے. پہلی کیا بات ہے؟ تو یہ ایک بہترین تعارف ہے جو آپ اس کو نوٹ کر لیں. تو آیت کیا ہے؟ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ایک بات. دوسری نمبر 2 نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ دوسری بات ہو گئی. نمبر 3 پیارا عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ تیسری بات بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ چوتھی بات لِتَكُونُ مِنَ الْمُنذِرِينَ پرپس کیا ہے؟ لوگوں کو خبردار کیا جا رہا ہے، لوگوں کو وارن کیا جا رہا ہے، آخری دن کے بارے میں بتایا جائے. بلسان عربی مبین اور یہ عربی زبان میں ہے. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ اس میں جو ذکر ہے، جو اس میں انفارمیشن دی گئی ہے وہ صرف اسی میں نہیں بلکہ اس کے بارے میں ذکر پہلی کتابوں میں بھی موجود ہے. اب ضروری ہے کہ آپ قرآن اس طرح پڑھیں کہ اس کو استعمال بھی کر سکیں. انشاءاللہ اسی طرح پڑھیں گے نا سب، کہ اب ہم قرآن اس نیت سے پڑھیں، اس طرح سے پڑھیں کہ ہم اس کو اپنی زندگیوں میں استعمال کر سکیں. اگر آپ کو یہ آیت یاد نہ بھی ہو تو اس کی چند باتیں تو آپ کو یاد ہونا کہ کس کی طرف سے ہے، کس کے ذریعے سے ہے، کس پر ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ آپ مارکر کو انٹروڈیوس کروائیں
تو آپ یہ کہیں گے کہ کس نے بنایا ہے، کس کام کے لیے ہے؟ جب بھی آپ خریدنے لگتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ پرماننٹ ہے کیا یہ، کس کام کے لیے ہے، کتنا چلے گا، کہاں کا بنا ہوا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں نا کسی بھی چیز کو خریدتے ہوئے۔ جب آپ یہ کہیں گے وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، یعنی جیسے تورات ہے، انجیل ہے، تو وہ کہیں گے کہ پھر قرآن کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی نان مسلم تو یہی کہیں گے نا، تورات ہے، انجیل ہے، تو پھر قرآن کی کیا ضرورت ہے؟ اب آپ کیا بات کریں گی؟ بات بڑھے گی نا۔ آپ نے جو دعوے کر لیے اتنے بڑے بڑے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہوئی ساری باتیں بلسان عربی مبین والی، تو پھر اگلی بات یہ ہو سکتی ہے کہ واٹس اے پروف؟ آپ نے دعویٰ کیا، پروف لائیں۔ اب کیا پروف لائیں گی؟ پچھلی کتابیں بھی اللہ کی طرف سے تھیں، ہم ان کو بھی مانتے ہیں، لیکن ان میں چینجز آ گئیں، یہ ان کو بھی پتہ ہے، وہ جانتے ہیں اس بات کو۔ اب آپ دیکھیں کہ جو لفظ ہے نا منذرین، اس کا مطلب یہ کہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی کتاب نہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی پیغمبر آئے۔ قرآن پاک میں ایک ادب بتایا گیا ہے کہ جب آپ بات کریں اہل کتاب سے تو خاص طور پر تو آپ کس طرح سے بات کریں؟ تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ تعالوا، آؤ، الى کلمۃ، ایک بات کی طرف، سواء بیننا وبینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، یعنی کامن گراؤنڈز میں بات کریں۔ ہمیشہ اہل کتاب سے کامن گراؤنڈز میں بات کریں۔ تو کامن گراؤنڈ کیا ہے؟ ہمارے اور تمہارے درمیان کیا سوال ہے اور فرق کہاں آ گیا؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں آپ کو جو پروف دینا ہے وہ نمبر 1 تو یہ ہے کہ 1400 سال سے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اور یہ بات بھی پروفڈ ہے، فرق نہیں۔ جرمنی میں یہ بات ثابت بھی ہوئی ہے، انہوں نے بہت سارے قرآن کو جمع کیا اور ان کو آپس میں کمپیئر بھی کیا، لیکن کسی بھی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں پائی۔ دوسرا پروف، 1500 سال پہلے جب یہ قرآن نازل ہوا تھا تو اس وقت کوئی نہیں جانتا تھا فزکس کو، کیمسٹری کو، بایولوجی کو، زوالوجی کو، اسٹرالوجی کو، کچھ نہیں کسی کو آتا تھا ان چیزوں میں سے۔ لیکن جو فیکٹس اس وقت بتائے گئے وہ آج سے 20ویں صدی میں سائنس نے پروف کیے، اور وہ قرآن میں آلریڈی موجود ہیں۔ تو آپ تھوڑے سے فیکٹس جو ہیں یاد بھی کر سکتے ہو کہ ہماری جو کتاب ہے قرآن، یہ آج تک تبدیل نہیں ہوئی۔ تو وہ کہتے ہیں کوئی پروف لائیں، تو کیسے آپ اس کو ثابت کریں گے؟ اچھا، اس بات کا سب سے بڑا پروف یہی ہے کہ جس زبان میں یہ قرآن نازل ہوا وہ زبان بھی محفوظ ہے اسی طرح، اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ آج بھی 1400 سال پہلے کی زبان سمجھی جاتی ہے۔ اس کے برعکس انگلش ہے، فرینچ، کوئی زبان ایسی نہیں کہ جو 1400 سال پہلے کی اور آج کی زبان ملتی جلتی ہو۔ اتنی کوششیں کی گئی اس زبان میں تبدیلیاں کریں، ڈائلیکٹس کو اتنا فروغ دیا گیا، لیکن کوئی بات نہیں بنی۔ اصل عربی، فصحاً عربی جسے کہتے ہیں، اسٹینڈرڈ لینگویج، وہ وہی ہے جو 1400 سال پہلے تھی۔ جب زبان محفوظ ہے تو اس کے اندر جو کتاب ہے وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی محفوظ ہے۔ تو یہ سب سے بڑی دلیل ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد میں کچھ باتیں آپ سے ذکر کروں گی کہ جمع کیسے ہوا تھا قرآن، یعنی قرآن پاک جمع کیسے ہوا اور کیسے ہم تک پہنچا۔ کیا یہ اسی طرح بک کی صورت میں اوپر سے آیا تھا جیسے موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی تورات، تہتیوں کی شکل میں، یا پھر کیا ہوا اور محفوظ کس طرح ہوئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر وقت کاتب موجود ہوتے تھے، یعنی رائٹرز۔ مکہ میں 17 لوگ صرف لکھنا جانتے تھے، اور اس میں سے 12 لوگ جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے منتظر ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت بھی انہیں بلاتے، دن کو بلاتے، رات کو بلاتے، وہ فوراً حاضر ہو جاتے اور
جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکھواتے وہ اس کو لکھ لیتے. حتیٰ کہ ہجرت کے سفر میں، ہجرت کا سفر آپ کو پتہ ہی ہے نا، معلوم ہے کہ کتنا کٹن سفر تھا. اس میں بھی کاتب آپ کے ساتھ تھے. کون کون سے کاتب آپ کے ساتھ تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، وہ ہجرت کے سفر میں بھی آپ کے سامان کے ساتھ موجود تھے کہ اگر کچھ وحی نازل ہوئی، کچھ بھی لکھنا پڑا تو ساتھ ہی لکھ لیں گے. یعنی اس کی حفاظت کا پورا اہتمام جو اللہ تعالیٰ نے کیا وہ ایک تو تحریر کے ذریعے ہوا اور یا کتابت کے ذریعے ہوا. دوسرا وہی اترتے ہی فوراً یاد کر لیتے تھے. جتنا جتنا اترتا، مرد کیا، عورتیں کیا، بچے کیا، اس کو حفظ کرتے تھے. اور عربوں کا حافظہ بہت مثالی تھا. وہ لمبے لمبے قصائد، نسب نامے، قصیدے اور بہت سی اور ایسی چیزیں یاد کرتے تھے. آج بھی آپ دیکھیں جن علاقوں میں زیادہ اسکولز، کتابیں، پڑھے لکھے زیادہ لوگ نہیں ہوتے، ان لوگوں کا کیا ہوتا ہے کہ ان کے حافظے بہت زیادہ تیز ہوتے ہیں. اور جب ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس لکھی ہوئی کتاب موجود ہے تو ہم اتنے ریلیکس ہو جاتے ہیں. تو بعض اوقات پیپرز میں بھی ایسے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں نا جن کے پاس گائیڈز وغیرہ ہوتی ہیں، حل جو ہے ایکسرسائز حل ہوتی ہیں، تو ہم بہت زیادہ ریلیکس ہوتے ہیں کہ کچھ ٹائم پہلے ہم ٹیسٹ یاد کرتے ہیں یا پیپر یاد کرتے ہیں تو دے آتے ہیں. اب تو ذہن کا عجیب حال ہے، اس کو جتنا استعمال کریں گے اتنا چمکے گا، اور جتنا آپ ریلیکس ہو جائیں گے وہ اتنا ہی بھولنا شروع کر دے گا. اچھا، اب ایک اور سوال کا جواب. اصل میں قرآن شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا قرآن کو پہچان تو لیتے ہیں نا. یہ جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ ہے کیا چیز، ہمارے اپنے بھی ڈاؤٹس پوری طرح کلیئر ہو جاتے. اچھا یہ بتائیں کہ قرآن پاک کی جو ترتیب ہے، کیا پہلے سورۃ فاتحہ لکھی جائے، پھر بقرہ، پھر آل عمران، یہ کس نے کہی تھی؟ کیسے لکھا جائے؟ اب دیکھیں کہ سورۃ فاتحہ 5ویں نمبر پر اتری ہے، یعنی نزولی ترتیب میں یہ 5ویں نمبر پر ہے. تو یہ کس نے ڈیسائیڈ کیا کہ سورۃ فاتحہ کو نمبر 1 پر رکھنا ہے؟ اس بارے میں ایک بات یاد رکھیں کہ صرف کتاب نہیں اتری، اس کی ترتیب بھی اتری ہے. یہ جو قرآن کی ترتیب ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، جبرائیل امین کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی. قرآن پاک 632 کو مکمل ہوا تھا، 632 کو. تو 632 میں قرآن پاک کی تکمیل ہوئی اور اس کے ساتھ اس کی ترتیب بھی مکمل ہوئی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی ہی عرصے کے بعد وفات ہو گئی، اب دنیا سے تشریف لے گئے. اس کے بعد میرا ایک سوال یہ ہے، کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو کیا قرآن پاک ایک جلد میں تھا؟ نہیں تھا، ایک جلد میں نہیں تھا. جلد میں کس نے رکھا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے. ٹھیک ہے، یعنی مجلد میں رکھنے کا کام حضرت ابو بکر نے خود نہیں کیا تھا، بلکہ آپ کے احکام کے تحت، یعنی آپ کے حکم کے تحت کیا تھا. اور اس کام کو کرنے کے لیے کس مشہور صحابی کو نامزد کیا گیا؟ یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں نا، یہ آپ ساتھ ساتھ نوٹ کر لیں. اچھا، میں بتا رہی تھی کس مشہور صحابی کو نامزد کیا گیا تھا اس کام کو کرنے کے لیے. زید بن ثابت انصاری تھے یہ، اور قرآن کے مکمل حافظ تھے. انہوں نے یہ کام کیا کہ اس کو ڈبل چیک کیا، ترتیب کو ڈبل چیک کیا. ڈبل چیک کیسے کرنا ہوتا ہے؟ 2 وے. کیسے؟ حافظوں کو بلوایا، ان سے سنتے تھے، کیونکہ جو حافظ تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، انہوں نے ترتیب سے حفظ کیا ہوا تھا. ان سے سنتے اور لکھے ہوئے کو چیک کرتے، اور پھر لکھے ہوئے کو حافظوں پر پڑھتے اور اس طرح چیک کرتے. یہ ڈبل چیکنگ ہو گیا، یعنی ایک کو دوسرے سے اور دوسرے کو پہلے سے کمپیئر کیا گیا. لکھے ہوئے کو یاد کیے ہوئے سے اور یاد کیے ہوئے کو لکھے ہوئے سے کمپیئر کیا گیا، اور اس طرح اس کو اصل شکل میں ایک جلد میں رکھا گیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ جلد کی شیپ کیسی تھی؟ جلد کی شیپ چکور تھی، اس لیے اس کو ربع کہا گیا.
جو جلد حضرت ابو بکر کے زمانے میں بنی تھی وہ جلد چکور تھی اور اس کو ربا کہا گیا تھا. ٹھیک ہے, اس کو کس کے پاس رکھوایا گیا تھا؟ کمپلیٹ کر کے جلد میں رکھ کے کس کے پاس رکھوایا گیا تھا؟ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس. حضرت حفصہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی جو حضرت عمر کی بیٹی تھی. اچھا, جو لوگ کہتے ہیں نا کہ عورت کو تو اسلام میں کوئی مقام ہی نہیں دیا گیا, تو ایسی باتیں بھی یاد رکھا کریں. خیر, اچھا, اب یہ ان کے پاس رہا, حضرت عمر کے دور میں بھی رہا, حتیٰ کہ حضرت عثمان کا دور آ گیا. حضرت عثمان نے کیا کیا تھا؟ ان کا کیا کام تھا؟ حضرت عثمان نے اس کی آفیشیل کاپیز جو تھی بڑے بڑے شہروں میں پہنچائیں. اوریجنل کو لے کر اس کے ہو بہو کاپی بنوا کے بڑے بڑے شہروں میں آپ نے ارسال کر دی تھی. کس لیے؟ کہ ایک اس قرآن پر جمع کرنے کے لیے. اس لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ حضرت عثمان کو جامع القرآن. انہوں نے جو جمع تدوین کی, اسی وجہ سے انہوں نے لوگوں کو ایک چیز پر جمع کیا. مختلف جامع المسجد جو تھیں وہاں اس کی کاپیز رکھوائی گئی تھیں اور اس کے مطابق باقی لوگوں کو فالو کرنے کے لیے کہا گیا. اچھا, اس زمانے میں جو قرآن تھے اس پر زبر زیر نہیں تھی, یعنی حرکات نہیں لگی ہوئی تھی. اگر ہم وہ نسخہ دیکھ لینا تو ہم پڑھ نہیں پائیں گے, لیکن اس زمانے میں زبر زیر کی ضرورت نہیں تھی. وہ لوگ عربی تھے, وہ سب مخرج تلفظ ادائیگی جانتے تھے. جیسے کہ ہم لوگ اردو میں بات کرتے ہیں تو ہمارے لیے زیر زبر کی ضرورت نہیں ہے نا, ہمارے مخرج لفظ بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح عربی جو ہیں ان کے بھی مخرج سارا ادائیگی تلفظ سب ٹھیک تھے, ان کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی, اس لیے ان کے لیے پڑھنا بھی مشکل نہیں تھا. لیکن جب مختلف زبانیں آ گئیں تب لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا قرآن پڑھنا, تو تب زبر زیر لگوائی گئی. اچھا, اب یہ کس نے لگوائی؟ حجاج بن یوسف نے لگوائی. اس سے اگلا جو سٹیپ تھا نا وہ تھا خطاطی کو خوبصورت بنایا گیا, یعنی لکھنے کا جو انداز تھا اسے امپروو کیا گیا. کسی مشہور خطاط کا نام آپ کو پتہ ہے جس نے عربی کیلیگرافی کو بہت زیادہ پریکٹس کے بعد ایک خاص شیپ دی جسے خط کوفی کہا جاتا ہے؟ ابن مقلہ کا نام سنا ہے کسی نے؟ ابن مقلہ نے کیلیگرافی کو امپروو کیا تھا اور پھر خوبصورت وہاں سے قرآن پاک لکھنے کا آغاز ہوا. اور پھر اس کے بعد جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ لہجوں میں فرق تھا, جو تھے ڈائلیکٹس تھے وہ مختلف تھے, تو فن قرات وجود میں آیا. فن قرات قرآن کو پڑھنا کیسے ہے. اور جب اجمی لوگ مسلمان ہوئے تو مخارج کا مسئلہ ہوا اور پھر اس پر بہت محنت ہوئی اور قرآن پاک کو خوبصورت سے خوبصورت انداز میں عین اس طریقے پر پڑھنے کی کوشش کی گئی جس پر یہ نازل ہوا تھا. تو یہ سارے مرحلے ہیں حفاظت قرآن کے اوریجنل ٹیکسٹ کو خوبصورت شکل میں لوگوں کے سامنے لانے کی. اب آگے آپ کا مرحلہ ہے. اب ہم دیکھتے کہ آپ کیا کرتے ہیں. آپ کا فرض ہے وہ یہ کہ آپ اس کو اٹھائیں اور اس کو ویسا پڑھنے کی کوشش کریں جیسے یہ اتارا گیا ہے. تو اس کے لیے آپ کو محنت کرنی ہے. اب آپ کا حصہ کیا ہے اس میں؟ نمبر 1, آپ اس طرح سے پڑھیں اس کو کہ کوئی بھی آیت آپ کے سامنے آئے تو آپ کو آپ جو ہے نا وہ آیت پڑھ کر یا سن کر سمجھ جائیں کہ اس کا مطلب یہ ہے, یہ آیت یہ کہتی ہے. اللہ کا کلام ہے نا, اللہ کی بات ہے. ٹھیک ہے, بہت لمبی چوڑی اگر آپ کو تفسیر یاد نہ بھی ہو, وضاحت یاد نہ بھی ہو, کم از کم جو آیت پڑھی جا رہی ہے, جو آیت تلاوت کی جا رہی ہے, کم از کم سن کر یا پڑھ کر ہمیں اس بات کا پتہ چلے کہ اس آیت میں اللہ رب العزت کہہ کیا رہے ہیں, ہم سے کیا ڈیمانڈز کر رہے ہیں, ہمارے لیے کیا حکم لاگو کر رہے ہیں. جیسے آپ اپنی کسی بھی پیاری چیز کو پہچان جاتے ہیں نا فوراً دیکھ کے, اسی طرح آیت کو پڑھتے ہوئے ہمیں پہچان لینا چاہیے, جان لینا چاہیے کہ اس آیت میں کیا حکم دیا جا رہا ہے. تو قرآن سے اگر ہمیں محبت ہے تو پھر اس کی بھی ہمیں پہچان ہونی چاہیے. اور یہ کچھ مشکل نہیں, شرط کیا ہے؟ کوشش, جہاد بن نفس کرنا پڑے گا. اور یہی وہ چیز ہے جو آپ کو اللہ سے براہ راست ملا دیتی ہے.
اب آپ دیکھیں جس طرح سے آپ کو محبت ہوتی ہے نا، تو آپ کا دل، کسی سے محبت ہو تو آپ کا دل کیا چاہتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ جب بات کریں تو بیچ میں کوئی نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا کیا گیا ہے، کیسے بات کریں اللہ سے، ہر چیز بیچ میں سے ہٹ جائے، ڈائریکٹ، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ ہم کل سورۃ فاتحہ کا آغاز کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو واخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔